لاکھ وہ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ وہ درود شریف کے دسترخوان بچھا دیں، لاکھ وہ ختم قرآن کرا لیں، کتنا بھی وہ کچھ کر لیں، لیکن اگر ان کے گھر یہ برائیاں ہوتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو دوستو ان کے گھر کبھی رحمت اور برکت نہیں آ سکتی، نحوست ہی نحوست ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ ہاں دوستو، ہمارے گھروں میں جو نحوست آتی ہے یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں جو برکت نہیں آتی اس کی کیا وجوہات ہیں، ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح اگر ہم نہیں اٹھیں گے، یعنی کہ صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے اور صبح اٹھ کر ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو نہیں ہو جائیں گے تو ہمارے رزق کو روک دیا جائے گا۔ ہمارے گھر میں برکت نہ ہونا، یہ رزق کو روکنا، دونوں لگ بھگ ایک ہی بات ہے۔ تو دوستو ہمیں پابندی کرنی چاہیے فجر کے نماز کی، پھر فجر کے نماز کے بعد جیسا کہ بتایا گیا ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، پھر ہمیں اشراق کی نماز پڑھنی چاہیے، جو کچھ معمولات بتائے گئے ہیں ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے، جس سے ہمارا دن ایسا شروع ہو جیسا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، تو پھر تمام کے تمام رحمتیں ہمارے طرف متوجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم فجر کی نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر ہم فجر کی نماز چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا رکھا، کیا چھوڑا، کیا دیا کہ وہ لوگ کبھی فاقے میں نہ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، اور میں نے تاکید کی ہے کہ وہ مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی اس گھر میں جس گھر میں سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے فاقہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو اگر ہم فجر کی نماز بھی پڑھتے ہوں پھر بھی ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں، نحوستیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ واقعہ کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں شروع کر دیں، تو ہمارے گھروں میں انشاءاللہ برکتیں آ جائیں گی۔ بعض گھر میرے دوستو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر فجر کی نماز بھی ہوتی ہے، تمام نمازیں بھی ہوتی ہیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور ذکر کے دسترخوان بھی بچھائے جاتے ہیں، ختم قرآن بھی کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی برکتیں نہیں ہوتی، رحمتیں نہیں ہوتی، نحوست ہی نحوست ان کے گھروں میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں ایک بات آپ کے سامنے لایا ہوں۔ ایسے گھروں میں جہاں پر یہ تمام چیزیں نیک کام ہو رہے ہوں، وہ لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور وہ لوگ جو ہے نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے گھر دسترخوان بھی بچھتا ہے درود شریف کا، ان کے گھر جو ہے محفلیں بھی ہوتی ہیں کلام پاک کی، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں نحوستیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہاں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم علاج تو کر رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے۔ ایک مثال سے میں عام طور سے یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ اگر کسی آدمی کو زکام ہو، بہت زیادہ سردی ہو، زکام ہو، اگر وہ 500 اور 1000 روپے کی وہ دوا لے کر آتا ہو، لیکن ساتھ میں آتے آتے 10-20 روپے کی ایک آئس کریم بھی لے کر آتا ہو، ایک کلفی بھی لے کر آتا ہو، اور دوستو وہ 1500 کی وہ دوا بھی کھاتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئس کریم بھی کھاتا ہو، تو آپ بتائیں کیا اس شخص کی وہ سردی کم ہو سکتی ہے، زکام کم ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آئس کریم تو 10-20 روپے کا تھا، اور جو اس نے دوائی کھائی وہ 1500 اور 1000 روپے کی تھی۔ اس کے باوجود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا زکام کم نہیں ہوگا۔ تو بعین ہی اسی طرح دوستو وہ شخص روزانہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، وہ شخص اپنے گھر درود شریف کے دستر بھی بچھا رہا ہے، وہ شخص اپنے گھر ختم قرآن بھی کروا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ تو میرے دوستو یہ علاج تھا، لیکن اس کے گھر پرہیز نہیں ہو رہا، اس کے گھر ٹی وی چلتا ہے، اس کے گھر گانے بجتے ہیں، اس کے گھر چغلیاں ہوتی ہیں۔ تو دوست
دوستو یہ کچھ ایسے گناہ ہیں، گھر کے اندر اگر ایسے گناہ ہوں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے، آپس میں ناراض ہوں گے، اگر گھر میں ٹی وی چلتا رہے گا، گانے بجتے رہیں گے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانیاں ہوتی رہیں گی، سنتوں سے لوگ دور ہوتے رہیں گے، تو لاکھ وہ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ وہ درود شریف کے دسترخوان بچھا دیں، لاکھ وہ ختم قرآن کرا لیں، کتنا بھی وہ کچھ کر لیں، لیکن اگر ان کے گھر یہ برائیاں ہوتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو دوستو ان کے گھر کبھی رحمت اور برکت نہیں آ سکتی، نحوست ہی نحوست ہوگی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح ہم پرہیز کرنا بھی شروع کریں، ہم صرف دوائی کرتے رہیں اور پرہیز نہ کریں تو ہمارے گھر کبھی برکتیں نہیں آ سکتی۔ تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں کیوں نہیں آتی، ہم فلاں ایک کام کر رہے ہیں، فلاں ایک کام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہم کر رہے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بھی ہم اچھا معاملہ کر رہے ہیں، یتیموں کے سر پہ بھی ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں آتی، ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہوتی، ہمارے بچوں کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آتا؟ تو دوستو ہمیں اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، ہمارے گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم مخالف تو نہیں جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سب کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔